جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین، گزشتہ روز آرمی چیف کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی. ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. ایک طرف عسکری قیادت پرامن انتخابات کے لیے پرعزم ہے تو دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا. ایک طرف KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے منگورہ سوات میں جلسہ کیا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے خضدار میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر کے دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات پرامن الیکشن کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ KPK اور بلوچستان کی عوام کا موڈ کیا ہے. کیا دونوں صوبوں کی عوام نواز شریف اور بلاول کا بیانیہ قبول کرے گی؟ میرے آج کے پینل میں موجود ہیں انیک ناجی صاحب، عدنان عادل، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اور رانا مبشر صاحب. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم میاں نواز شریف صاحب نے ابھی سوات میں خطاب کیا ہے KPK کی عوام سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام معافی مانگے. کس بات پہ مانگے؟ آئیے سنتے ہیں. نواز شریف کو آپ کی حالت پہ ترس بھی آتا ہے کہ آپ کیسے شخص کے جھانسے میں آ گئے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگ تو بہت سادے لوگ ہیں. یہ جو بندہ جو ہے نا، یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے پنجاب میں، یہاں سے یہ بندہ گیا ہے باقی صوبوں میں. تو آپ نے ایسے بندے کو کیوں آپ نے جو ہے وہ اجازت دی، جس نے آج پاکستان کو اجاڑ دیا ہے. لیکن آپ بھی پھنس گئے اور باقی ملک کو بھی پھنسا دیا. اپنے اللہ سے معافی مانگو، آج مجھے نہ چکر دینا. جی رانا صاحب، یہ بتائیے، عوام اللہ سے معافی مانگے گی اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آج مجھے چکر نہ دینا. ایک وہ یاد ہے آپ کو، میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ایک جلسہ کیا تھا، ان کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جی، کہ اس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں صاحب نے خود کہا تھا اور انہوں نے کہا مڑ کے دیکھا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں سی. خیر دس واز آن دا لائٹر سائڈ، بٹ دین اگین آئی پرسنلی تھنک نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے گج وج کے آئی وڈ سے کہ وہ تیاری میں ہیں کہ جناب وہ حکومت سنبھالنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کے لیے ہی از آل سیٹ ٹو فارم اے گورنمنٹ. بٹ دین اگین آئی وڈ سے کہ ٹل دا نک آف دا مومنٹ، آخری وقت تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اور آخری وقت تک جو ہے سرپرائزز آ سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے بات کی، ایک چھوٹی سی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں یہاں پہ جی. اور وہ خبر یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہے کہ جناب شاید 8 فروری کو الیکشن نہ ہو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا کچھ حلقوں میں نہ ہو. تو میں آپ کو آج میرے خیال میں ود کلیئرٹی ایک خبر دے دیتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہوں گے. رائٹ، وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہوا ہے. جی. So there are no ifs and buts about it، اور اس پہ کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے، اور ہوں گے الیکشن اور پورے ملک میں ہوں گے. ٹھیک ہے انیک صاحب، یہ کلیئرٹی تو آ گئی کہ الیکشنز تو ہوں گے 8 فروری کو. یہ بتائیے کہ KPK میں اور بلوچستان میں مسئلہ دہشت گردی اور امن و امان کا ہے یا PTI کی مقبولیت کا ہے؟ دیکھیے، میں تو خیر ایک مدت دراز جب سے اس پروگرام میں بیٹھنا شروع ہوں، میں تو اس پر جب سے یہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو ہوں گے، بالکل آگے پیچھے نہیں ہوں گے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ اکراس دا اسپیکٹرم یہ بات اب اپنی مزید کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے. بلوچستان اور KP میں جو آپ نے فرمایا دہشت گردی، وہاں پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، آئے دن خبریں آتی ہیں، یہ بالکل جائز کنسرنز ہیں. ابھی ایک امیدوار کا باجوڑ میں جو ہے وہ قتل ہو گیا، بہت افسوسناک بات ہے. وہ اس پر جو سیاست PTI نے کی وہ اور بھی افسوسناک تھی، لیکن بہرحال ایک انسان دنیا سے چلا گیا. تو دہشت گردی بہرحال ایک پرابلم ہے وہاں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان یعنی افغانستان کا ایک دورہ ان کا ہوا، ان پر بھی خود کچھ دھماکہ ہوا، آپ کے سامنے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر جیسے دہشت گردی کے یہ واقعات ہو رہے ہیں یا چند لوگ ہیں جو فساد چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی یعنی الیکشن کو آگے کر دیں. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہی کور کمانڈر کانفرنس جو کل ہوئی ہے، اس اعلامیہ جو سامنے آئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
یہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح کی یعنی اس طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور ان کا جاب ہے وہ کریں گے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ مطلب یہ کہ آپ کہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گراؤنڈ پہ بالکل بھی موجود نہیں ہے, ان کی ظاہر ہے کہ ایک پاپولیرٹی, لیکن اکیلی پاپولیرٹی ٹرانسلیٹ نہیں ہوا کرتی ووٹ میں. ان کے پی ٹی آئی بطور ایک انتخابی جماعت تو اب موجود ہی نہیں ہے. لیکن انیک صاحب کبھی کہتے ہیں کہ کے پی کے لوگ بے وقوف ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو. کیا عوام بے وقوف ہے؟ یہ تو عوامی مینڈیٹ تھا نا, اس طرح کی باتیں عوام کو کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں, پہلے آپ نے بات کی وہ دہشت گردی کی اور آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی مقبولیت کی. اب آپ دوسری بات کر رہی ہیں نواز شریف کی تقریر کی. جی اچھا, نواز شریف جو ہیں وہ جس طرح کہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی پوری فارم میں ہیں, انرجی میں ہیں, اور وہ اپنا ان کا یعنی ان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ جب اپنی پوری انرجی میں ہوتے ہیں تو وہ جس طرح آج گفتگو کر رہے تھے, وہ جو لکھے ہوئے پوائنٹس نہیں پڑھتے, لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتے, بلکہ فی البدی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو بات چیت کرنے کا انداز ہے جب وہ عوام سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے بات چیت کا انداز یہی ہے جیسے کوئی بزرگ اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ان کا انداز کیونکہ ناقدین ایک رائے سامنے آ رہی ہے, میں اس لیے اس بات کا ذکر کر رہی ہوں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تھوڑے فرسٹریٹڈ ہیں, وہاں پہ انہیں لگ رہا ہے کہ کے پی کے میں یہ مینیج نہیں ہو سکے گا. عوام ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. میں اس پر صرف اگین وہ حیرت زدہ ہو سکتا ہوں کہ آج وہ بندہ یعنی اس کو معمولی سا جاننے والا بھی دیکھ کر یہ دیکھ لے گا کہ وہ انتہائی خوش تھے, انتہائی مطمئن تھے, انتہائی کانفیڈنٹ تھے, اور جتنی گفتگو کی انہوں نے بہت کانفیڈنس سے کی کہ وہ بالکل آ رہے ہیں. لیکن آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ اس کا مطلب اگر کچھ لوگ ان کی آج کی تقریر کا یہ نکال رہے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ تھے یا فرسٹریشن نظر آ رہی تھی تو اس پہ حیرت کا اظہار. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ڈیٹس رکھ دیتا ہوں. یہ جو گفتگو ہے کہ یہ مطلب ہے بہت سے سینئر تجزیہ نگار بھی یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے, اور گویا کہ 4 لوگ اس کے سیل کے سامنے کھڑے ہیں, اس نے چٹکی بجانی ہے, جس وقت سائن کر دے گا ایک ہیلی کاپٹر اس کو آگے لے جائے گا. یہ ایک ویڈیو گیم کی دنیا ہے, یہ الٹرنیٹیو دنیا ہے. ریالٹی میں آپ آپ کو ڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس کے پاس اسمارٹ فون ہے گوگل کر کے دیکھ لے. 3 مارچ 2023 میں نے ایک ڈیٹ دی ہے, درجنوں ہائپر لنکس آ جائیں گے. آپ گوگل صرف اتنا کیجئے کہ عمران خان وانٹس ٹو ٹاک ود اسٹیبلشمنٹ. 3 مارچ 2023 یوٹیوبرز کی کانفرنس میں اس نے کہا میں بات کرنے کو تیار ہوں, مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا. 26 مئی 2023 اور آخری 2 دن پہلے 29 جنوری 2024 ایکسپریس ٹرائبیون میں چھپی ہوئی خبر ہے, سائفر کیس میں صحافیوں سے اس نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے نام کے آگے سرخ دائرہ لگا دیا ہے, میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھ سے بات کوئی نہیں کر رہا. 3 مارچ 2023 سے لے کے 29 جنوری 2024 تک وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے, اور ڈھول کیا بج رہا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگلے بالکل صحیح, بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کے پی کے بہت بڑے سٹیک ہولڈر مولانا فضل الرحمان صاحب دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے, یہ سنیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن ملتوی ہو جائے دہشت گردی کی وجہ سے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا. کیا کہتے رہے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اسلام آباد میں مجھے تھریٹ ہے. کیا آپ کو تھریٹ ہے؟ ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا. چلو مجھے تو آپ پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں کہ سارے ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی. ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھائی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں. اگر وہ پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. جی عدنان عادل صاحب, یہ بتائیے کہ دہشت گردی کے پیچھے چھپ کے الیکشن ملتوی کرنے کی بات کر رہے تھے مولانا صاحب, یہ بتائیے کہ کہیں شکست سے بچنے کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اس وقت پاپولیرٹی بہت لو پوائنٹ پر ہے کے پی میں جی, اور اسی لیے وہ پشین سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی لیے وہ گئے تھے افغانستان کے کچھ وہاں سے مدد مانگیں, کیونکہ افغان طالبان کا پشتونوں میں اس طرح کے اس پار بھی اثر و رسوخ ہے, اور خاص طور سے بلوچستان کے پشتونوں میں. تو انہوں نے ان کی یہ مدد کی کہ پشین میں جو اچکزئی ہیں وہ دستبردار ہو گئے اس سیٹ سے. تو اب مولانا فضل الرحمان کو سارا پشتون ووٹ جو ہے وہ ملے گا. تو اس لیے وہ پشین سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے جیتنے کی امید کم ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور نون لیگ بھی جو ہے اس کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے, اور کے پی میں ان کے چانسز کم ہیں. پہلے ہزارہ بیلٹ میں وہ کافی جو مانسہرہ ڈویژن ہے اس میں وہ ان کا بڑا زور ہوا کرتا تھا, لیکن اب وہاں بھی ان کے بڑے بعض لیڈر جو ہیں وہ بھی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں. خود جو کے پی کے انہوں نے کہا کہ مجھے 1 بلین ٹری سونامی نظر نہیں آیا, درخت نظر نہیں آئے. تو اس میں یہ ہے کہ نواز شریف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, اور جب الیکشن ہوتا ہے لوگ بڑھا چڑھا کے بات بھی کرتے ہیں, اپنے جو مخالف امیدوار ہوتے ہیں, مخالف پارٹی ہوتی ہے, اس کو ذرا ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کا حق ہے, جو کہ سیاست کے حربے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ IUCN جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس نے ریکگنائز کیا
UN انوائرمنٹ فنڈ کی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ریکگنائز کیا کہ وہاں پر اس میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے یا اس میں کام نہیں ہوا. پھر یہ کہ کے پی میں انہوں نے اپنے پروونشل گورنمنٹ نے ایک واحد پاکستان کی موٹر وے ہے جو صوبائی حکومت نے بنائی, اور وہ ہے سوات کی موٹر وے, تو اس کا بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے. وہاں پہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز لوگوں کو ملی, انشورنس ملی, یونیورسل انشورنس ملی, اس سے بہت ان کو فائدہ پہنچا. تو ایسا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں یا پی ٹی آئی جو ہے اس کی مقبولیت کے پی میں بہت زیادہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ان سے نشان کیوں چھینتے؟ آپ ان کو لڑنے دیتے نشان پہ. جو لوگ ان کے آپ کو مطلوب ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی ایسے واقعے میں ملوث ہیں جو مناسب نہیں تھا, ایجیٹیشن کیا, جو وائلنٹ تھا, تو آپ ان کے اوپر کیسز چلائیں. لیکن پارٹی کو تو آپ اس طرح سے الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پوری پارٹی کو, جو کہ پچھلے الیکشن میں جس نے 2.25 کروڑ کے قریب ووٹ لیے تھے, بالکل الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دیں. تو ان کی پاپولیرٹی کا ڈر تو ہے. بہرحال نواز شریف کو اپنا کیس پریزنٹ کرنے کی, لیکن بیوقوف کہنے سے, معافی کا مطالبہ کرنے سے کیا عمران خان کی یا بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ مقبولیت کم ہوگی, لیکن ریٹرک ہوتی ہے نا, جب آپ لفاظی کرتے ہیں, آپ بلاغت کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, تو اس طرح کا ریٹوریکل آپ بیان کر جاتے ہیں, اور وہ نواز شریف نے کیا. اور نواز شریف جو ہے مانسہرہ کی سیٹ سے ایک مرتبہ الیکٹ ہو کے وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں. وہ مانسہرہ کی سیٹ انہوں نے ریٹین کی تھی. وہ صوبہ وہاں پہ جن کے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں یا آپ یہاں سے یہ بیماری گئی ہے, میرا خیال ہے کہ الیکشن کی جو ہیٹ ہے اس میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور عموماً الیکشن جب جو قریب آئے گا اور قریب آئے گا, ایسی باتیں اور زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ کور کمانڈرز کے اعلامیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کس کے لیے پیغام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس اب 7 days بفور دی 8 فروری الیکشن جو ہوئی ہے, تو اس لیے اس کی امپورٹنس فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو بہت ہے. اور یہ میسج جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بالکل آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں, تو انہوں نے تو یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ پرامن طریقے سے آپ الیکشن میں حصہ لیں, جس طرح بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں. اور کوئی لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ہے ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. دہشت گردوں کو بھی, ان کو بھی ہے لوگوں کو کہ جناب کسی قسم کی دہشت گردی یا اینی پلان ٹو سیبوٹاج دی الیکشن یا لا اینڈ آرڈر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلیئر میسج ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ جناب انشاءاللہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز آر ریڈی ٹو ڈیفیٹ اینی کائنڈ آف ٹیررسٹ ویو ہو گیا اور کسی لا اینڈ آرڈر سچویشن. ایک تو یہ. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ابھی آپ میاں نواز شریف صاحب کے والے سے بات کرتے ہیں, بالکل ان دا ہیٹ آف دی الیکشن کیمپین جذباتی الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اگر ان کی قسمت میں ہے اور وہ 8 فروری کو پاکستان کے فورتھ ٹائم وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں, تو ان پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کو, تمام لوگوں کو, ایون دی اپوزیشن پارٹی, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نیشنل یونٹی, نیشنل انٹیگریشن, نیشنل ہارمنی, ریکنسیلیشن, یہ ہمارے ٹاپ موسٹ ایجنڈاز ہونے چاہیے ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس گورنمنٹ کو ہیڈ کریں گے. ایک تو یہ بات. دوسرا, میں یہاں پہ یہ بھی بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیں 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ شہید کی گئی تھی لیاقت باغ کے جلسے کے بعد, وہ بھی الیکشن کے کیمپین کے دور میں. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی قوم کو, ہمارے سیکورٹی کے ادارے, ہمارے تمام گورنمنٹ کے ادارے اور ریزیلینس آف دا پیپل آف پاکستان کہ انہوں نے کہا جناب الیکشن کینسل نہیں ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے, چلے آپ 4-5 ہفتے آگے لے جائیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بے شک اس وقت ایک ٹیرر ویو ہے, بے شک بلوچستان میں اس وقت یک کے بعد جو دیگرے وہ جو حملے ہو رہے ہیں, کل پی ایم ایل این کے ریلی پہ ہوا ہے, پرسوں پی ٹی آئی کے ریلی پہ ہوا تھا بلوچستان میں, آج بام بلاسٹ کوٹا میں وغیرہ وغیرہ, اور پھر کے پی میں جو کل ٹارگیٹڈ بجاؤ میں ہوئی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ریزیلینس آف دا پیپل آف پاکستان کے وی ول اوور کم دیز چیلنجز. اور 8 فروری کا مائل سٹون از سو امپورٹنٹ فار آر پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اس وقت بھی 2008 میں مجھے یاد ہے جب الیکشن 6 ہفتے بعد ہوئے تھے تو ایک اسٹیبل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی اور پاکستان میں حالات ٹھیک ہو گئے تھے. سو ابھی بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ 8 فروری کا مائلسٹون ہم لیکن کراس کریں اور ایک گورنمنٹ آئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے 20 سال سے دہشت گردی ہے. کبھی معیشت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی ہم دہشت گردی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی ہم مردم شماری کے پیچھے چھپ جائیں گے, کبھی ہم موسم کے پیچھے. نہیں, لیکن ابھی دیکھیں نا, ابھی کسی چیز کے پیچھے ہم نہیں چھپ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور 3 ریزولوشن آئی ہے سینٹ میں کہ جناب وہاں پہ حالات خراب, بالکل قراردادیں پیش کی گئی ہے اور اس کی حمایت کی گئی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے. ٹیمپریچرز ہوں گے, ایکسٹریم ویدرز ہوں گے, وہ نظر بھی آج ایکسٹریم کنڈیشن ان ایریاز میں, کاغان, ناران, یہ تمام ایبٹ آباد, اوپر منصورہ کے ایریاز. لیکن نہیں, اگر ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, میں کہتا ہوں اٹ از اے گڈ فیصلہ, بالکل 8 فروری کے الیکشن ہو چاہیے. اینڈ لیٹس رائز ایز اے نیشن اینڈ ڈیفیٹ دیز ٹیررسٹ اینڈ ٹیل دیم کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن کی وجہ سے, کیمپیننگ کی وجہ سے آپ ڈیسٹیبلائز کریں گے پاکستان کو, ہمارے انٹرنل حالات کو, سوری, وی ول ناٹ ٹیک اٹ. آفٹر آل وی آر پیپل آف 250 ملین پیپل. دیکھیں نا جی, سو اور پورا نیٹ ورک آف سیکورٹی فورسز آل اوور پاکستان. سو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس اسٹرینتھ میں جب ہم لوگ ہوں, اور عوام کی, بالکل عوام بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو, کہ کیسے وہ لوگ دہشت گرد, وہ چند ہینڈ فل آف پیپل ہیں, کیسے وہ بالکل صحیح. بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج خزدار کی عوام سے کیا کہا ہے, آئے پہلے سنتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. جو آج کل ملک کے حالات ہے, ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے, دوسری طرف دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں, تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے, یہ پرانی سیاست کی وجہ سے, لاہور کے سیاست دانوں کی سیاست کی وجہ سے, تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. جی, کتنا خوبصورت فریم ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب خزدار میں, بلوچستان میں عوام سے مخاطب ہیں, تو دوسری طرف نواز شریف سوات میں مخاطب ہے اپنی عوام سے, جہاں ہم سیکیورٹی خدشات کی بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک کلیئر میسج ہے دہشت گردوں کے لیے کہ ہمیں اپنی جتنی بھی ہماری عسکری قیادت ہے ان پہ ہمیں پورا یقین ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز پہ. اور رانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں کے, آپ نے بھی سنے بیانات, سورس وغیرہ بھی دیکھے, ان کا کیسے کمپیریزن کریں گے؟ This is a good question. دیکھیں, ایک چیز تو ذرا ذہن میں رکھ لی جائے, اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, کہ دیکھیں وی آر آل سیٹ, ہمارے نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہوا ہے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہم سب نے یہ مائنڈ میک اپ کر لیا ہوا ہے کہ وی ول گو فار الیکشنز آن دا فیبری the 8th. اس میں تو کوئی ifs and buts ختم ہو گئے. Now coming security thing, ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, کہ جب میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے جلسہ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ایسا ایک امپریشن مل رہا ہے, ایسی ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا ہے, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے کسی بھی جگہ پہ, چاہے ڈرائنگ رومز ہو, کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے اگر جلسہ کر رہے ہیں اس ایریا میں, اس ٹیریٹری میں جہاں پہ سب سے زیادہ ولنریبل ایریا ہے, تو دیٹ مینس کہ ہی از ٹیلنگ آل دا پیپل, میاں نواز شریف از سینڈنگ اے سگنل آل اوور کہ بھائی نو وی آر ناٹ فار ٹیررزم, آپ نے جو کرنا ہے آپ اپنے جسٹ ہولڈ یور ہارسز, اینڈ ہی از سینڈنگ اے رائٹ سگنل ٹو دا ٹیررسٹ. تو ایک تو بات کلیئر ہو گئی. دوسری جگہ بلاول صاحب جو ہے, بلاول صاحب بھی دیکھیں وہ بھی یہ میسج دے رہے ہیں ان ون وے اور دی ادر. سو دا پوائنٹ از دیٹ وی آر آل سیٹ فار دا الیکشنز, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون, لیٹس سی واٹس گونا ہیپن ان دا ڈے آن دا فیبری the 8th. تو وہ اس میں ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھے, ایک چیز جو ہم لوگ تو نہیں, خیر لوگ مکس اپ کر رہے ہیں اور غلط اس کا جناب ایک اشارہ دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں یا مائنڈ میک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پنڈی والے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب. یہ بیٹھ کے پنڈی میں جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں سارے کرتا دھرتا جو ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس اور ٹیررزم کو یا تشدد کو مکس اپ مت کریں. So if you start mixing up these things, تو ایک سچویشن بن جائے گی. So اس کو تھوڑا الگ کریں, مطلب ٹیررزم, الیکشن لڑیں, پالیٹکس کریں, ضرور کریں, ڈٹ کے کریں اپنی پالیٹکس, ڈٹ کے کمپین چلائیں, بٹ ان چیزوں کو مکس اپ مت کریں. اگر مکس اپ کرتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ذرا تھوڑا سا الگ کر کے رکھیں. تشدد کی سیاست کو, لیٹ می پٹ اٹ ویز اے ٹپیکل سینٹینس ہے, تشدد کی سیاست کو ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے رکھے, سیاست کر لے. مذہبی ووٹ بینک بہت امپورٹنٹ ہے رانا صاحب ان دونوں صوبوں میں. کیا مولانا فضل الرحمان بھی اسی ہائی اسپرٹ میں موجود ہیں,
ان کے اسپرٹس کے سیکیورٹی کا کوئی خدشات نہیں ہوں گے اور لیول پلینگ فیلڈ کی جیسے شکایات وہ کرتے ہیں؟ میں اس پہ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں آج سے جب وہ گئے تھے افغانستان گئے تھے, وزٹ کرنے سے پہلے گئے تھے, وہاں پہ اس سے جانے سے پہلے مولانا صاحب کے بڑے کنسرنس تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی کہتے تھے جی مولانا صاحب ایڈی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس کی پنیا کھا لو, دیسی گھیو کھا لو, واٹ ایور دا پوائنٹ از ناؤ. بٹ ایشو از کہ ٹھیک ہے ان کے کنسرن جو تھے سیکیورٹی کے ایشوز مولانا صاحب کے بالکل جینون ہیں, لیکن دا پوائنٹ از آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی باہر ٹھنڈ ہوگی بڑی. تو ٹھیک ہے کچھ علاقے ایسے ضرور ہیں اور جہاں پہ ٹھنڈ ہے وہاں پہ پرابلمز ہیں, لیکن ساری دنیا میں ٹھنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ مینج کرتے ہیں, کیمپینز مینج کرتے ہیں, ووٹر نکلتا ہے, اور ابھی اس میں کوئی کیا مطلب وہ جیسے مولانا صاحب بار بار کہہ رہے تھے پہلے کہ جناب اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے 8 فروری سے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. ہاں فرق تو کوئی نہیں پڑے گا, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جناب 8 فروری کے بعد اگر وہ 6 مہینے آگے ہو جاتے ہیں یا 3 مہینے آگے ہو جاتے ہیں الیکشنز اگر, تو پھر وہ اس وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں حالات. سو دیر از آپ کریں, گو فار اٹ, گو فار 8 فروری, دیٹس اٹ, پیریڈ. بالکل صحیح. مجھے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل آیا, بی بی کو بھی سزا ہوئی اور بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے بجائے بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا ہے. مریم نواز صاحبہ اس فیصلے پہ کیا کہتی ہیں, پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, نواز شریف کی بیٹی ہوں, کسی کی گرفتاری پہ خوشی نہیں مناتی, اتنا ضرور کہتی ہوں. تو جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے, مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا نہیں, میں اگر جیل جاؤں گی تو نواز شریف کے ساتھ جاؤں گی, میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گی, میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی. جی انیک ناجی صاحب یہ بتائیے, بنی گالا کو سب جیل قرار دینا, کیا بشرا بی بی کے ساتھ ایک امتیازی سلوک رکھا گیا ہے؟ جی یقیناً, بالکل, اس میں کیا شک ہے. اور مریم نواز نے جو اشارہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے. بات یہ ہے کہ جس کی جان پر گزرتی ہے, جس نے بھگتا ہوتا ہے وہ تو نہیں بھولتا, لہٰذا وہ ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو, اپنے ووٹر کو, اپنی پارٹی کو اور سٹیک ہولڈرز کو یاد دلائیں کہ وہ بھی ایک کسی کی بیٹی. لیکن یہ کیا ان کی پرسنل چوائس تھی یا یہ ریاست کا فیصلہ تھا؟ وہ یہ بتانا اپنے ووٹ بینک کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ان سے تو پوچھا تھا, یہ ان کی اپنی پرسنل چوائس تھی. میں گزارش اگر آپ اجازت دیں تو کروں, میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بطور بیٹی اپنے والد کے ساتھ مخلص تھیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک خاتون جو اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ انہی کنڈیشنز میں رہی جس میں اس کا والد تھا. اس نے اپنے لیے آسانی کا انتخاب نہیں کیا. وہ یہ بتا رہی ہے اپنے ووٹ بینک کو کہ آن دی ادر ہینڈ, یعنی ان کے جو سیاسی مخالف ہیں, وہ بشرا بی بی کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا رہی ہے کہ وہ تو وہاں تو یعنی کو فیملی کے اندر آپس میں کوئی اتفاق اس طرح کی خلوص, یعنی بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے, جو وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بطور بیٹی اپنی فیملی کے ساتھ کھڑی رہی, انہوں نے کوئی آسائش نہیں مانگی. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عوام میں سے ہیں, یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام کا لیڈر دراصل وہ ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے لیے آسائشیں مانگتے ہیں. وہ اپنی دلیری ثابت کر رہی ہیں جو ان پر گزرا ہے. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو کہ اپنے لیے آسانی کا انتخاب کر کے چلی گئی ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو ووٹ دیں. ایک سیاستدان کو یہی کرنا چاہیے اور وہ یہی کرے گا. لیکن کیا یہ بشرا بی بی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بنی گالا میں رکھا جائے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں اب ایک شارٹ بھی سنوا لیتے ہیں حامد خان صاحب کا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. وہ بنی گالا کی طرف گئی تک نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے بعد سیدھی یہاں آئی ہیں اور اپنی گرفتاری پیش کر دی ایک بڑے آنریبل طریقے سے, باعزت طریقے سے. یہ اس کے بعد اس حکومت کے فیصلہ ہے کہ انہیں وہ سب جیل قرار دیا اور ان کو وہاں لے گئے. اس میں بشرا بی بی صاحب کا کوئی تعلق نہیں. یہ قوم کے لیے میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ آپ بھرپور حصہ لیں. جی انیک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے, وہ تو اڈیالہ جیل آئی تھی گرفتاری میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کس بات کا یقین کریں. اب آپ کو یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیل سے انکار کر رہا ہے, لوگ اس کی منتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو حقیقت بتا دی تو صرف کیا ہے, ایسی لوگوں کی باتوں پہ اعتبار. میں آپ کو دوسری 1 فروری کے حوالے سے میں آپ کو ایک صرف یاد دہانی کروا دوں کہ 1997 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ 3 فروری کو ہوئے تھے. اتنی ہی سردی تھی بلوچستان میں تب بھی اور پختونخوا میں بھی, اور رمضان المبارک چل رہا تھا.
اور 3 فروری سے پہلے جو آخری 12 دن کی کمپین، یعنی وہ رات کو تراویح پڑھنے کے بعد نکلتے تھے کمپین کرنے، امیدوار سحری تک کمپین کرتے تھے. پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ ایک یاد دہانی صرف اس کی کروائی ہے. اور وائنڈ اپ میں آپ کی اس بات پر، یہ بات کا میں اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے اور پتہ چل جائے گا. کوئی بشرا بی بی کو اٹھا کے زبردستی بنی گالا نہیں لے کے جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت پاور میں نہیں ہے. رائٹ. اچھا عدنان عادل صاحب، یہ بتائیے کہ کیا بنی گالا میں رکھ کر ایک اچھی روایت قائم کی گئی، بجائے یہ کہ فریال تالپور ہو گئیں یا مریم نواز صاحبہ ہو گئیں، وہ جیل میں رہیں اور بشرا بی بی نہیں رہیں؟ ہاؤ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کل ابھی فیصلہ تحریری طور پر آیا نہیں تھا، تو ان کی جو روبکار ہے وہ جاری نہیں ہوئی تھی. تو جیل میں رکھنے کے قواعد ہیں بہت سخت، ان کے اوپر اگر عمل کیا جاتا تو ان کو جیل میں رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے انٹرم ان کو یہ فیصلہ کیا گیا تا حکم ثانی بنی گالا کو ہی سب جیل قرار دے کے وہاں رکھ دیا جائے. دوسرے انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی، وہ اتھارٹیز کی مرضی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں رکھ رہے ہیں تو وہ رکھ دیا. ویسے ہی اچھی بات ہے کہ خواتین کا احترام ہونا چاہیے، وہ فرسٹ لیڈی رہی ہیں پاکستان کی. اور اس کیس میں بھی، توشہ خانہ کیس میں بھی، اگر کوئی ایویلیویشن کا جولری سیٹ انہوں نے لیا، وہ کہتے ہیں کم مالیت اس کی ظاہر کی گئی، تو وہ کیبنٹ ڈویژن کی غلطی کہہ سکتے ہیں، ان کی تو غلطی نہیں تھی. یا ان کے جو شوہر تھے، جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایکوائر کیا، وہ تو اپنی بیوی کو دے دیا، انہوں نے تو ایکوائر نہیں کیا تھا، ان کے پاس تو اتھارٹی نہیں تھی. بہرحال یہ ایک ڈیسنٹ بات ہے. لیکن کی پرسنل چوائس ہوتی ہے یا یہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے کس چیز پہ کہ جیل کس کو کہاں رکھنا ہے؟ نہیں، یہ تو ریاست اگر وہ درخواست دیتی پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کی درخواست تھی تو انہوں نے مان لی، لیکن درخواست تو انہوں نے نہیں دی تھی. وہ تو حکومت نے فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا کہ اس سے جو عوام کو بھی ایک اچھا میسج جائے گا کہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے پیش آیا جا رہا ہے پولیٹیکل لیڈر کی بیوی کے ساتھ. اور یہ آفر جو ہے مریم نواز کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی. اب یہ تو ان کا اختیاری فعل ہے نا کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کی. ہاں، جو زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں فریال تالپور، ان کے ساتھ شاید میرا خیال ہے ان کو یہ آفر نہیں دی گئی، یا مجھے نہیں اس کا صحیح طرح سے معلوم. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی روایت ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور بشرا بی بی کو اگر بنی گالا میں رکھا گیا ہے، وہ بھی اس پہ بھی لوگوں کے بعض پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے حکومت نے بنی گالا کی جو رہائش گاہ ہے بانی پی ٹی آئی کی، اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. کیونکہ جب وہ سب جیل ہوگی تو اس کا کنٹرول بھی حکومت کے پاس ہو جائے گا. تاہم اس فیصلے کی تحسین کی جانی چاہیے کہ کچھ روایات جو ہیں خواتین کے بارے میں، اور یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں افسوس کی بات یہ ہے کہ وزرائے اعظم جب ہٹتے ہیں تو ایک اور نیریٹو بھی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ بہت لاڈلے ہیں، ان کے لیے ایکسرسائز کی مشینیں بھی لائی جاتی ہیں، دیسی مرغے بھی آئے جاتے ہیں، اور اب ان کی اہلیہ جیل کے بجائے بنی گالا میں ایز اے سب جیل رہیں گی. تو یہ کیا ایک لاڈلے کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے؟ آئی ڈونٹ رول آؤٹ. میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل. ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ بھی اس پہ ہو بٹوین دی مانیکا فیملی اینڈ دی اتھارٹی. لیکن ابھی میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو جب رکھا گیا تھا اپنا وہاں پہ نیب پنجاب کے پریمیسز میں، جو کہ سیل میں نہیں تھیں لیکن وہ ایک وہاں پہ ایک جگہ تھی وہاں جو کہ غالباً بیبی کیئر سینٹر تھا ان کا، چائلڈ کیئر سینٹر نیب پنجاب کا، وہاں پہ غالباً رکھی گئی تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو دیکھیں آپ یہ زیادتی ہے، ان کو آپ رکھیں کسی سب جیل بنا کے اپنی فیملی میں جہاں پہ بھی جو طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ خاتون ہیں. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے جس کا کہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان لاڈلے کیوں. دیکھیں جب ہمارے محترم شریف فیملی کے سینئر لیڈرشپ جب وہ بھی تھی نیب پنجاب کے جیل میں، ان کے پریمیسز میں لاہور میں، تو بالکل یہ اس وقت کے لوگ ہمیں بتاتے تھے، اور میں آئی ایم سینگ اٹ آن اوتھ ہی آپ سمجھیں کہ یہ خبر صحیح ہے کہ محترم شہباز شبیر صاحب، اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کی فیملیز ریگولرلی آتی تھی ملنے کے لیے، اور لنچ اور ڈنر وہ جو ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے جو ڈائننگ روم آپ سمجھیں جو آفیشیل بنا ہوتا وہاں پہ ہوتا تھا. اور اچھی بات ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمارے سینئر محترم لیڈر ہیں، دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو بھی یہ 2-3 فیسلٹیز دی گئی ہیں، ہمیں اپنے سینئر لیڈرشپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرز کی رسپیکٹ کی بات کی ہے، بالکل ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں نہیں کی جاتی جب بھی وہ اقتدار سے اترتے ہیں. اور ساتھ میں پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان بھی کیا ہے، اس حوالے سے کریں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। राना साहब, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान किया है, बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जारी किया है। ये बताइए कि अगर ये हो जाते इलेक्शन से पहले तो क्या आज हालात मुख्तलिफ होते, और दूसरा ये कि अब क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है बेसिकली तो करा लेने चाहिए थे जब पहली स्टेज पे या पहला अटेम्प्ट जब की गई थी, उसके बाद पीटीआई ने खुद उसमें टाइम सीक किया था, मांगा था कि जनाब हम इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा लेंगे दोबारा, और जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह इंटर पार्टी इलेक्शंस की अटेम्प्ट की गई थी उस वक्त, उससे वो खुद भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। सो दे डिड आस्क फॉर सम टाइम, इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा टाइम दे दे। ये चीजें सारी कैप अप करने की जरूरत थी और सारी उसी वक्त एड्रेस करने की जरूरत थी। अब अगर करा भी लेंगे तो उसमें ठीक है, किसी हद तक क्लैरिटी तो आ जाएगी, बट फॉर दिस इलेक्शन, इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई के लिए कोई इतनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। सो दिस इज द रियलिटी चेक। तो इस वक्त अगर करा भी लेंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि देखिए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ कि जो वोट बैंक है, अगर इमरान खान का जो वोट बैंक है, उसका अपना वोट बैंक है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब का जहाँ वोट बैंक है, जो कमिटेड लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं इन एवरी थिक एंड थिन, वो जो भी रॉकी सिचुएशन फेस करते रहे मियां नवाज शरीफ साहब, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह सब लोग हैं, पीपल्स पार्टी भी इसी तरह ही है। पीपल्स पार्टी थोड़ा सा माइलेज गेन करने की कोशिश जरूर कर रही है कि जो वर्कर, जो वोटर, जो सपोर्टर समझता है कि जनाब पीटीआई विल नॉट गो मेक इट दिस टाइम, तो वो लोग चाहते ही है, पीपल्स पार्टी वाले, कि उनको वोट बैंक जो है वो ले ले। लेकिन उसमें भी मैंने पहले भी कहा था, उसमें 19-20 का फर्क जरूर पड़ सकता है। ठीक है, वर्कर को खींचना तो मुश्किल है, लेकिन निशान तो ले लिया गया हुआ है। अनीक राजी साहब, ये बताइए कि पीटीआई का अपना कितना कसूर है इस बल्ले छीनने की वजह से, और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन की अपनी बदनीयती कितनी थी इसमें? डू यू थिंक कि ये जो वहाँ पे ओहदेदार थे, जो रहनुमा थे पीटीआई के, अगर वो ये इलेक्शन करा लेते तो कितने हालात बेहतर होते? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर ये अकल करते, अकल से काम लेते, और सबसे बड़ी जो इनकी मुजरिम है, जिसको स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है, बुशरा बीबी, वो सबसे बड़ी, तो यानी वो बानी पीटीआई हो या खुद पीटीआई हो, यानी जितनी बाकी जब सियासी जमातें हैं, उनको शुक्रिया का खत लिखना चाहिए बुशरा बीबी को, जिसने पूरे 10 साल मंसूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। फराह गोगी कौन थी? ये करप्शन के पैसे, मैंने कल भी आपसे गुजारिश की है, एक ही सांस में हम कहते हैं कि हमारी अफवाज जिंदाबाद, और हम कहते हैं कि उन्होंने इस मुल्क की सिक्योरिटी इस्तेहकाम की ज़ामिन है, एक सांस में कहते हैं। दूसरी सांस में उसी का सरबराह जो आपके सामने वाकया मौजूद है, उसकी करप्शन लेकर गया, सबूत बानी पीटीआई के सामने, सब जानते हैं वाकया, लेकिन नहीं, वो स्पिरिचुअल लीडर है। यानी ये जो हमारा है ना, इस हमारे अपने, यानी जो धुंध छाई हुई है, चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं हम देखते। मेरी गुजारिश है, चीज़ों को क्लियर होकर देखा करें। एक हमारा दीन निहायत सच्चा दीन है, बंदे और उसके रब का मामला है, उसने अपनी कब्र में जाके अपने अमाल का हिसाब देना है। अगर एक आदमी अपने दीनदार होने की दलील देकर आपसे वोट मांग रहा है, दुनियावी फायदा मांग रहा है, वो कहां से दीनदार हो गया? यानी ये मोटी मोटी बातें हैं। और अगली बात ये कि आपके ये जो आपने इंतखाबी निशान की बात की है, मेरा ख्याल अब ये इर्रेलेवेंट बात है। अब मामलात इससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब उन्होंने तरीकाकार भी अपना बता दिया किस तरह से उन्होंने वो करना है। और बहरहाल मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वही बात पे मैं अपनी बात का अख्ताम कर देता हूं कि नाकाम बगावत ये कर बैठे हैं, नाकाम हो चुके हैं, दे आर इर्रेलेवेंट नाउ। बिल्कुल सही। अदनान आदिल साहब, ये बताइए कि अब इलेक्शन तक क्या आपको लगता है कि पीटीआई में कोई एक जेन्युइन लीडरशिप आ सकती है, ये मुतहद हो सकते हैं, मुनज़्ज़म जमात बन सकती है ये, या आप कहते हैं कि पीटीआई पर कब वकीलों का कब्जा है? अब कल बिलावल साहब ने भी कहा कि प्लांटेड लोग आ गए इस पार्टी में। नहीं, जाहिर है वो तो मुखालिफ हैं, इलेक्शन की हीट है, वो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन जब तक बानी पीटीआई मौजूद हैं, ये पार्टी रहेगी, उनकी फॉलोइंग है। हमारे मुल्क में शख्सियात के गिर्द पार्टीज़ घूमती हैं, जैसे नवाज शरीफ, भुट्टो फैमिली और अब बानी पीटीआई, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और इसीलिए तो उनका निशान लिया गया है ताकि वो कमज़ोर हो सकें। पार्टी तोड़ी फोड़ी गई है, लेकिन अगर उनके आज़ाद उम्मीद पार्टी जो वोटर टर्नआउट है 8 फरवरी को ज़्यादा हो गया, उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत गए, और उनमें से अगर कुछ मुनहरिफ हो जाए तब भी पार्टी मौजूद रहेगी, और पार्टी जो है उसका एक रोल रहेगा। और पार्टी का होना, किसी भी सियासी जमात का होना, मुल्क को कौम के मुफाद में होता है, वफाक को मुत्तहिद करती है पार्टी। एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें केपी में भी हैं, पंजाब में भी हैं, कराची में भी हैं, किसी हद तक बलूचिस्तान में भी हैं, तो वो एक वफाक की जंजीर है। इसी तरह
جیسے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ مختلف اس میں اس کی جڑیں تھیں، یا کسی زمانے میں نون لیگ کی کے پی میں بھی تھی پریزنس بہت زیادہ، اور پنجاب میں بھی. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ والنٹریلی رضاکارانہ طور پر ملک و قوم کو متحد کرتی ہیں، ان کو اکٹھا رکھتی ہیں، وفاق کو مضبوط کرتی ہیں. ان کا ٹوٹنا پھوٹنا، کمزور ہونا ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا رول موجود ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہم نے ڈاؤن دیکھا ہے نواز شریف کا بھی، پھر اپ بھی ہو گیا. پی ٹی آئی کا اس وقت ڈاؤن چل رہا ہے، پھر اپ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں، ان کو فیملی اورینٹڈ کمپنیز کہتے ہیں ناقدین. پی ٹی آئی کو تو انٹرا پارٹی الیکشنز کی بیسس پہ ان سے انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن یہ بتائیے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا اور کسی سیاسی جماعت میں کتنی کوئی جمہوریت ہے اور کتنے کوئی انٹرا پارٹی الیکشنز بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے ہوتے ہیں جس طرح سے ہونے کا حق ہے؟ دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم تو 2-3 دہائیوں سے جو یہ سارے 1988 کے بعد پاکستان میں جب جمہوریت بحال ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں، تو کبھی انٹرا پارٹی الیکشن نے کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں اختیار کی عوام کی نظر میں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ لالچ کو کیوں اتنا چیز سامنے ہماری آئی. بالکل صحیح. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، وقت ہمارا ختم ہوا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اس بات پہ سب کا کنسنسس ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور 8 فروری کو ہوں گے. یہ خوبصورت بات ہے جمہوریت کی فروغ کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے میں. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. اللہ حافظ.